آگے سورہ شورا آ گئی مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح آپ پر اور جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ جو زبردست حکمت والا ہے وہی بھیجتا رہا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی سب سے بڑا اور عظیم الشان ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ مراد اس میں یہ ہے کہ ملائکہ کی کثرت کو بیان کرنا ہے، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اور پہلے آگے 24ویں پارے کے اندر کہ اہل زمین میں جو مومن ہیں ان مومنوں کے لیے وہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ جو کہا نا کہ آسمان پھٹ جائیں ان کی کثرت سے، حالانکہ ملائکہ کا تو کوئی وزن نہیں ہے، وہ تو ایک لطیف چیز ہے، تو مراد اس مقام پر کثرت ہے۔ اور اگرچہ بعض مفسرین ادھر بھی گئے ہیں کہ اتنا تو مانا گیا ہے نا کہ فرشتوں کا ایک جسم ہے، وہ جسم ایک لطیف ہے، لیکن جسم تو ہے، تو جب جسم ہے تو اس میں کسی درجے کے اندر وہ وزن بھی آ جائے اور اتنی کثرت ہو کہ کثرت کی بنا پر وزن کا ظہور ہو تو عقلی طور پر یہ بھی کوئی بعید نہیں۔ تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یا اللہ پھر ہمیں معاف کر دے ہمارے اوپر، اس لیے آپ ہی ہیں مغفرت کرنے والے، آپ ہی یعنی عجیب و غریب ہیں کہ 100 سال اگر کسی نے کفر کیا ہو، 100 سال خدا کی ہستی کا انکار کیا ہو کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اس کے بعد 1 منٹ کے لیے کہہ دے اے اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے مجھے معاف فرما دے، تو 100 سال کے کفر کو، شرک کو، خدا کی ہستی کے انکار کو اس طرح معاف کریں گے جیسا ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگایا نہیں، یہ تو 1 منٹ کتنا قیمتی ہوا کہ مطلب کہ 100 برس کا کفر، شرک تو درکنار رہا، اللہ کی ہستی کا انکار کرتا رہا، اور ایک دفعہ کا اللہ جی اب مجھے پتہ چل گیا، اب مجھے معاف فرما دے، اب مجھے۔ تو میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں، آ کر کے ذکر کرتے ہیں، اور وہ ڈر بھی لگتا ہے کہ یہاں تک نومیدی ان پر کچھ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ خودکشی نہ کر لیں، بلکہ خودکشی تک کی نوبت کی کیفیات کچھ نظر آتی ہیں۔ تو جب نظر آتی ہیں تو وہ پھر میں اس کو پھر کہہ دیتا ہوں کہ تو مجھے یہ بتلا کہ تو نے یہ گناہ کیے، میں نے مان لیا تو نے گناہ کیے، لیکن تیرا گناہ بڑا ہے یا ان کی رحمت بڑی ہے؟ تو مجھے یہ بتلا، اب ظاہر بات ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا گناہ بڑا ہے ان کی رحمت چھوٹی ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو میں کہا پھر مجھے بتلا تیرا گناہ بڑا ہے یا ان کی رحمت بڑی ہے؟ جی کہتا ہے رحمت بڑی۔ میں کہا دوسری بات ہے کہ اللہ کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں کہا جب اللہ نے یہ فرما دیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ 100 سال بھی اگر تو گناہ کرے اور زمین و آسمان کی فضا گناہوں سے بھر جائے اور سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آئے تو میں اس سے بڑھ کر کے رحمت لا کر ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو بتلا کہ اللہ سچ بول رہا ہے یا اللہ جھوٹ بھی بولتا ہے؟ کہتے سچ بولتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ میں نے معاف کیا، تو اب اگر تو شک کرے گا نا معاف نہیں کیا تو گویا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو توبہ کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ تو الحمدللہ پھر وہ بات سمجھ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی غفور ہیں، اللہ ہی رحیم، اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں اللہ ان کو دیکھ بھال رہا ہے، اور آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور ہم نے اسی طرح آپ پر قرآن عربی زبان، عربی وحی کے ذریعے سے نازل کی ہے تاکہ آپ مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے پاس ہیں ان کو آپ ڈرائیں۔ تو مکہ کی بستی کو کہا ام القریٰ، یعنی ساری بستیوں کی، ساری کائنات کی ماں ہے۔
ساری کائنات کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا پانی پانی تھا، سمندر ہی سمندر تھا. تو پہلے جو مٹی کا ایک بلبلہ اٹھا جہاں مٹی پہلے آئی وہ مقام ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے. وہ مقام ہے جہاں تو ساری کائنات میں سمجھے کہ نہیں. اب 3 حصے تو پانی ہے، اب ایک حصہ اگر ہے تو اس کا کون ہے؟ یہ القرى، یہ بیت اللہ شریف. اللہ نے عجیب مقام عطا فرمایا تاکہ آپ مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں ان کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں ذرا شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا. یہ بار بار بات آئی تیسرے پارے کے پہلے رکوع میں بھی آ گیا. اللہ جبر کر کے کسی کو نہ جنتی بناتے ہیں نہ جہنمی، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں. کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں؟ سو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے. یہ اللہ میرا رب ہے، یہ اللہ ہے میرا رب، میں اسی پر توکل رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور جانوروں کے جوڑے بنائے اور اس کے ذریعے سے تمہاری نسل چلاتا رہتا ہے. کوئی چیز اس جیسی نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا، وہی دیکھنے والا ہے. اسی کے اختیار میں ہے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا. تو سب سے پہلے نبی تو آدم علیہ السلام آئے نا، لیکن یہاں شروع کس سے کیا؟ نوح علیہ السلام سے. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے یعنی انکار کرنے والے، نبوت کا انکار کرنے والے ان کے دور میں نہیں تھے. اس اعتبار سے سب سے پہلے نبی اس معنی میں نوح علیہ السلام ہے. وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. مشرکین کو وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں. اللہ ہی اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دیتا ہے. تو جو محنت کرتا ہے اللہ محنت کی وجہ سے اپنی طرف رستہ بتلا دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ پہلے ہی اس کو کھینچ لیتے ہیں. پہلے کیا کہہ لیتے ہیں؟ تو والد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر یوں کیا کرتے تھے کہ ایک مجذوب سالک ہوتا ہے، ایک سالک مجذوب ہوتا ہے. کام تو بنتا ہے ان کے کھینچنے سے، لیکن پہلے عمل کرے، مجاہدہ کرے تو پروردگار عالم کھینچ لے اور مشاہدہ کروائیں. تو پہلے مجاہدہ کروایا، جیسے 21 پارے بحث آ گئی، اور اس کے بعد مشاہدہ کروایا. ایک یہ کہ نظر کرم فرمائے، کوئی ادا پسند آ گئی، اس نے کوئی غریبوں کی مدد کی، کوئی ہسپتال بنا دیا، ہندو تھا کچھ اور ایسا کیا. اللہ پاک نے ان اداؤں کی وجہ سے اس کو پہلے کھینچ لیا اور پہلے کھینچ لیا. اب کہا اب تو دین پر عمل کر. تو دین پر عمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ پہلے یہ مجذوب سالک ہے اور ایک ہے سالک مجذوب کہ پہلے سلوک پر چلا پھر اللہ پاک نے اس کو یہ کھینچا. یہ والد رحمۃ اللہ کے بعد میں جس کا 21 پارے میں نے حوالہ دیا تھا نا ریکارڈ. آگے فرماتے ہیں اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دیتے ہیں اور بعضوں کو خود کھینچ لیتے ہیں. اور وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے بعد علم پہنچ چکا تھا
محض آپس کی زدہ جدی سے باہم متفرق ہو گئے، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک ایک بات پہلے قرار نہ پا چکتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ بحث پہلے آ چکی 22ویں پارے کے اندر کہ وہ شک میں تو نہیں تھے، وہ تو یقیناً انکار کرتے تھے، لیکن اس لفظ کو لا کے اشارہ کیا کیا کہ یہ تو دین ایسا ہے اس میں تو شک بھی نہیں چاہیے تھا کہ جائے کہ تم نے اس کا یقین سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے تفریقے ڈالے، مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے۔ تو چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں اس کا جواب وہاں آ چکا ہے کہ واضح دلائل آنے کے بعد جنہوں نے اختلافات کیے ان پر پکڑ آئے گی، اور جہاں ایک دلیل واضح نہیں اس کا یہ معنی بھی نکلتا ہے، یہ معنی بھی نکلتا ہے، یہ معنی بھی نکلتا ہے۔ اب ائمہ نے اپنے معانی لیے، معنی لیے، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا ثمرہ دیں گے۔ اگر ٹھیک اس نے مسئلہ نکالا تو 2 ثواب، اور اگر مسئلے میں خطا ہو گئی تو خطا پر بھی ثواب، خطا پر بھی، کیونکہ اس نے تو اپنی محنت پوری کر لی نا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس میں 10 حکم ایک آیت میں آ رہے ہیں، اس میں 10 حکم کہتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، سو آپ اسی طرح بلاتے جائیے، اور جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہیے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیے، اور آپ کہہ دیجئے اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو اور انصاف کو نازل فرمایا، اللہ نے قرآن کو اتارا، اور قرآن میں انصاف کا حکم کا ذکر ہے، لیکن مستقل طور پر اس کو الگ لائے۔ معلوم ہوتا ہے انصاف بہت بڑی ایک نعمت ہے، انصاف بہت بڑی۔ انشاءاللہ جیسے 28 پارے کے اندر انشاءاللہ آئے گا کہ ہم نے مطلب کہ یہ اتارا قرآن مجید کو تاکہ لوگ عدل پر انصاف پر قائم ہو جائیں، انصاف پر قائم ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے انصاف پر قائم کرنے کے لیے یہ اسلامی نظام آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس پر عمل کرنے اور کروانے کی اور اسلامی نظام لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو، تو جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں بڑی دور کی گمراہی کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطیف، بڑا ہی مہربان ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے رزق دے، اور بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو پیر ہیں، کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اگر 70 مرتبہ اس آیت کو کوئی پڑھ کے وسیلہ پکڑ کے دعا مانگے کہ یا اللہ رزق کی تنگی میری دور فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو یہ مطلب کہ حاجی صاحب نے یہ تجربہ نقل فرمایا۔ اور جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی؟ اور اگر ایک قول فیصل نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان ظالموں کو ضرور دردناک عذاب ہوگا۔ آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ
کہ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر کے رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے. وہ جس چیز کو چاہیں ان کے رب کے پاس جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے. سبحان اللہ, کیا عجیب شان ہے. یہی بڑا انعام ہے, کامیابی ہے. یہی ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. آپ یوں کہیے میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا. اب سرکاروں کا سبحان اللہ, دیکھو تبلیغ کر رہے ہیں مکہ والوں کو, تبلیغ فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا نا, جب کچھ نہیں مانگتا. آخر تمہاری میری آپس میں رشتہ داری بھی تو ہے نا, میری تمہارے ساتھ رشتہ داری بھی تو ہے نا. تو رشتہ داری میں صلہ رحمی بھی ہے تو اس کا اتنا تو حق ہے نا کہ کم از کم میری بات ذرا توجہ سے سن تو لو نا. میں تم سے تو کچھ نہیں مانگتا, لیکن جو رشتہ داری میری تمہارے ساتھ ہے اس کا کم از کم اتنا تقاضا تو ہے نا کہ میری بات ذرا توجہ سے اطمینان سے سن لو. اگر دلیل سے تمہارے دل کو لگے تو مان لینا, اگر نہ لگے تو نہ ماننا, لیکن اتنا تو میرا رشتہ داری کا تعلق ہے نا کہ میری بات تو سن لو نا. آپ یوں کہیے میں تم سے اور کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے, کہ وہ محبت کا جو تعلق ہے وہ تو مجھے دے دو نا, سمجھے کہ نہیں محبت ہے. اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے, اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھا ہے اور دعوے نبوت کیا اور نسبت اللہ کی طرف کر دی؟ سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر اگر اللہ چاہے تو بند لگا دے. اللہ تعالیٰ باطل کو مٹایا کرتا ہے اور حق کو اپنے احکام سے ثابت کیا کرتا ہے. وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے. وہ اللہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ, اب توبہ کے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو گناہ کر رہا ہے نا اس گناہ کو ترک کر دے, اور نمبر 2 یہ کہ شرمندہ ہو, ندامت آئے, اور نمبر 3 یہ آئندہ کے لیے پکا عزم ہو, ارادہ ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ پر توبہ پائی گئی. جی اب حدیث میں آتا ہے نا التوبہ تو الندم, کہ توبہ کیا ہے کہ نادم ہو جانا. تو اس گناہ کو ترک کرے اور ندامت آئے اور آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ میں نہیں کروں گا. اب آئندہ کے لیے ارادہ کیا نہیں کروں گا, توبہ ہو گئی. اس کے بعد چاہے بعد میں پھر کر لے, نفس کی بات میں آ جائے, پھر تو گناہ کر لے, لیکن پہلی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اس لیے کہ توبہ کے وقت میں یہ ارادہ تھا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, میں آئندہ گناہ. تو 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے, 1000 مرتبہ بھی ٹوٹ جائے, اللہ کہتے ہیں میری بارگاہ میں توبہ کا دروازہ بند نہیں. میری بارگاہ میں توبہ کا یعنی کتنے کریم ذات ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں وہ, اور وہ ایسا ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ تمہارے گناہ ویسے ہی بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے, اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے. جنت میں ملے گی, اللہ کا دیدار بھی ملے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان بھی کریں گے. یہ فضل خدا بندی ہے. اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو عملوں کی وجہ سے جنت میں جائے. تو صحابہ پر اللہ تعالیٰ کی ان گنت رحمتیں نازل ہوں رضوان اللہ تعالی اجمعین. کہنے لگے اے اللہ کے نبی, کیا جناب والا کے عمل بھی اس درجے میں نہیں کہ جناب کو جنت میں لے کر کے جائیں؟ کیا جناب کے عمل بھی اس درجے میں نہیں؟ کیا فرمایا ولا
وانا میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں مجھ محمد کو لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا، میرے اعمال کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور وجہ میں نے کہا تھا نا، والد صاحب نے فرمایا کہ اعمال محدود ہیں اور جنت کی نعمتیں لامحدود ہیں، تو لامحدود محدود کا نتیجہ اور ثمرہ نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر ہمارے عملوں کے ساتھ ان کی رحمت بھی مل جائے تو رحمت بھی جب مل گئی تو ادھر بھی لامحدود اور ادھر بھی لامحدود، اب جنت میں جانا سمجھ میں آ گیا، جنت میں جانا سمجھ گیا۔ اور یہی پہلے 24 پارے کے اندر یہ پہلے مضمون آ گیا تھا کہ تم اپنی سی کوشش کر کے نیک عمل کرتے جاؤ، نیک عمل کرتے چلے جاؤ جہاں تک ہو سکے، اللہ سے ڈرو، بات ٹھیک کرو، لیکن عمل کو درست کر کے میری شان کے مطابق تو تم عمل کر ہی نہیں سکتے، تو عمل کو درست کر کے اپنی شان کے مطابق عمل کو کرنا۔ اللہ کہتا ہے یہ فکر نہ کرو، یہ میں کر لوں گا، یہ میں، تم اپنی سی کوشش کر کے عمل کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کر کے اپنی بارگاہ عالی کے مطابق اللہ کہتے میں یہ خود کر لوں گا، یہ میں کتنا ان کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ اچھا آگے ہم باتیں اور اللہ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراہ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے، لیکن جتنا رزق چاہتا ہے انداز سے اتارتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کرتے تھے، کہتے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں بندہ کبھی تکلیف میں ہوتا ہے نا، بڑی بیماری میں، بڑی تکلیفوں میں، فاقوں میں، تب کہتا ہے کہ یا اللہ تو بڑا علیم ہے، میری اس تکلیف کو جانتا ہے، اور تو بڑا رحیم بھی ہے، اور اے اللہ تو قدیر بھی بڑا ہے، تو جب تجھے علم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے میری اس تکلیف کو دور کرنے کی، تو پھر میری یہ تکلیف جاتی کیوں نہیں، میری یہ تکلیف جاتی نہیں۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، کہتے ہیں میری ایک صفت کو تو بھول گیا، یہ میں علیم بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، قدیر بھی ہوں، لیکن میری ایک صفت ہے کہ میں حکیم بھی ہوں، تو میرے ہر کام میں حکمت ہے۔ پھر ہر کام میں کیا ہے؟ اب میں کسی کو پیدائشی طور پر اندھا پیدا کروں، کسی کے غریبوں کے گھر میں پیدا کروں، کسی کو امیر کے گھر میں پیدا کروں، یہ میری حکمتیں ہیں۔ تو علیم و قدیر و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ میں حکیم ہوں، میری حکمتیں میں ہی جانتا ہوں، تمہاری عقل میں وہ حکمتیں اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کریں گے، اب میرے اوپر مثلا بخار آیا، اب بخار آیا تو اللہ تعالیٰ کا تو اس میں فائدہ کوئی نہیں نا کہ مجھے بیمار کریں، ان کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ان کا فائدہ نہیں اور بیکار بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک کام کریں اور بیکار ہو، تو جب بیکار بھی نہیں، ان کا فائدہ بھی نہیں، تو یقیناً میرا ہی فائدہ ہے، چاہے میری سمجھ میں آئے یا میری سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کا تو فائدہ نہیں اور بیکار بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، تو یقیناً میرا فائدہ ہے، چاہے سمجھ میں آئی یا سمجھ میں، لیکن جتنا رزق چاہتا ہے انداز سے اتارتا ہے، وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ ہمارے وہ حضرت وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رحیمیہ خان کے قریبی علاقہ ہے نا جہاں مجاہدین کا ہے جی، ہاں، تو جہاں مجاہدین کا ڈیرا وہاں تھا نا، تو بڑے بڑے اکابر وہاں رہتے تھے، تو وہاں کے حضرت جب درد گردہ شروع ہوئی نا، تو اس وقت میں کوئی دوائیاں ٹیکا ویکا تو اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا، تو حضرت کا بھی ریتا بچھا دو اور اس پر مطلب گرمی کا موسم کا پانی ذرا ڈال دو، کیونکہ اب میں اس پر لوڈ ووڈ کروں گا، درد ہوگا، لوڈ ووڈ کروں گا، تو اس لیے اب ریتا بچھا دو۔ اب مطلب کہ وہاں پر ریتا بچھا دیا، تو جب درد ہوتا نا تو
درد کو لذت کی طرح لے جاتے، درد کو تو کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے کہ رب کی لطف اور مہربانیاں تو تو نے بڑی دیکھی، اگر اس کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف بھی آ گئی ہے اس محبوب کی طرف سے تو گھبرانے کی بات کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں لطف سجن دم بدم اور قہر سجن گاہ گاہ، یہ قہر تو کبھی کبھی ہے نا، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ، یعنی اس طرح بھی واہ واہ تو جس حال میں وہ رکھیں اسی حال میں واہ واہ، تو اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آگے ماتے وہ ایسا ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، تو اللہ لوگوں کے سمجھے کہ نا امید ہو جانے کے بعد جب نا امید ہو جائے، معلوم ہوتا ہے ابھی تک ہم نا امید نہیں ہوئے اس لیے بارش نہیں آ رہی، اگر نا امیدی ہو جائے نا پھر اللہ پاک کہتے ہیں بارش اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہ کارساز قابل حمد ہے، اور من جملہ اس کی نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان جانداروں کا جو اس نے زمینوں آسمان میں پھیلا رکھے ہیں، اور ان کے جمع کر لینے پر بھی جب وہ چاہے قادر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے نا تم کو، وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچ رہی ہے، اس میں نبی بھی مستثنا ہے، بچے بھی مستثنا ہے، اور جو بے عقل مجنون ہے وہ بھی مستثنا ہے، ان پر جو تکلیفیں آئیں گی وہ درجوں کے بلند کرنے کے لیے ہیں، گناہوں کے معاف کرنے کے لیے نہیں، اس لیے تم کو جو کچھ مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے، اور بہت سے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے اور تم زمین میں ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک گناہ بھی ہم کریں، اللہ کی مخالفت کریں، تو ایک گناہ پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں تو پھر بھی انصاف تھا، پھر بھی کیا تھا؟ اس لیے کہ گناہ تو مخالفت کا نام ہے نا، تو جس درجے کی ذات ہوگی اسی درجے کا وہ جرم ہوگا، وہ گناہ اسی درجے کا۔ تو جو ذات لامحدود کمالات والی ہے، اس کے کمالات لامحدود ہیں، تو ظاہر بات ہے ایک دفعے بھی اگر گناہ کیا، اس کی مخالفت کی، تو اس پر سزا بھی لامحدود ہونی چاہیے، کیونکہ لامحدود کمالات والے کی اس نے مخالفت کی ہے، لیکن کتنے کریم ہے سبحان اللہ کہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درجے بلند کرتے ہیں، اور کتنی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اور تم زمین میں ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں، اور من جملہ اس کی نشانیوں کے جہاز ہیں، سمندر میں جیسے پہاڑ وہ کشتیاں چل رہی ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ کشتیاں تو چلتی ہوا سے، تو وہ سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر شاکر کے لیے، یا ان جہازوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے اور بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے، اور ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کہیں بچاؤ نہیں۔ سو جو کچھ تم کو دلایا گیا ہے وہ محض دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین دے دے، ایمان دے دے، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیا کے برتنے کے لیے عارضی ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بدرجہ اس سے بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، خیر و ابقا۔ اور جو تمہارے پاس ہے کتنے کمالات ہوں، تمہاری جوانی ہے، تمہارا حسن ہے، تمہاری نعمتیں ہیں، تمہاری اور جتنی چیزیں جو کچھ بھی ہے ساری فانی ہے
اور وہ باقی ہے، اور یہ ادنا ہے اور وہ اعلیٰ ہے، تو ظاہر بات ہے ادنا اور اعلیٰ میں جب مقابلہ ہو تو اعلیٰ کو لینا چاہیے، اور فانی اور باقی میں جب مقابلہ ہو تو باقی کو لینا چاہیے۔ تو ایک نقطہ یہ ذہن میں آ جائے نا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے اور زیادہ، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے پر عمل نہیں کرتے بلکہ درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، تو حکم میں تو سارا دین آ گیا نا، حکم میں سارا اللہ کے رب کا حکم جو مانا تو حکم میں سارا دین آ گیا۔ لیکن نماز کا ذکر الگ کر کے لا رہے، جس نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں، تو نماز پڑھنا بھی تو ان کے حکم کو ماننا ہے، لیکن حکم سے الگ کر کے اس کا ذکر کیا۔ اور ہوتا ہے نماز کی شان ہی نرالی ہے، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ جب وہ کرتے ہیں تو پہلے نماز کا ذکر آیا، اس کے بعد مشورے کا ذکر آیا۔ تو نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا کہ صلوا الصلاۃ، کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، کہ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس بستی والے سارے کے سارے نمازی ہوں لیکن پڑھتے ہوں اکیلے اکیلے، تو یہ تو کہیں گے کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو قائم کرنے میں جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا پایا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے اصل حکم یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، اور جب جماعت سے نماز پڑھو گے اس کے بعد آگے کا ان کا ہر کام مشورے سے ہوتا ہے۔